دارالعلوم چلتا ہے، یہاں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، یہ سارے رتبے بعد میں ہے، قرآن کا حافظ ہو جانا سب سے پہلے ہے۔ اور سنو، قرآن کو یاد کر لینے کے بعد سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، ذہن کھل جاتا ہے۔ پہلے حافظ بناؤ پھر ڈاکٹر بناؤ، پہلے حافظ بناؤ پھر وکیل بناؤ، پہلے حافظ بناؤ پھر ٹیچر بناؤ، پہلے حافظ بناؤ پھر انجینئر بناؤ، پہلے حافظ بناؤ پھر پروفیسر بناؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے بے مثال ڈاکٹر بھی بنا دے گا۔ یہ مورتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن، جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے قرآن، اور مبارک و احباب اس کی تلاوت کے رحمت کا دریا بہاتا ہے قرآن۔ آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے نبی وآل نبی پر ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ حضرات، قرآن و احادیث میں ماہ رمضان کی ان گنت فضیلتیں موجود ہیں، لیکن آج ماہ رمضان کی ایک عظیم فضیلت پر بات کریں گے۔ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، وہ قرآن جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی روشن باتیں ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ قرآن میرا عظیم معجزہ ہے۔ حضور کی ذات سراپا معجزہ، معجزہ سمجھتے ہیں نا آپ حضرات؟ عام انسانوں کی سمجھ اور عقل سے بلند تر کوئی کام ایک نبی یا رسول کر کے دکھائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ مثلاً ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دینا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، کوئی عام انسان کر سکتا ہے؟ ایک نبی یا رسول کر کے دکھائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ قرآن میرا سب سے بڑا معجزہ، ایک ایسا معجزہ جو رہتی دنیا تک رہے گا، قیامت تک لوگ اس سے ہدایت پاتے رہیں گے، جہالت کے اندھیرے مٹتے رہیں گے، ہدایت کا اجالا بکھرتا رہے گا، اور قرآن کے نور سے دلوں کا زنگ اترتا رہے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و اطاعت و فرما برداری کا رنگ چلتا رہے گا، تاریکیاں ہٹتی رہے گی، اجالے پھیلتے رہیں گے۔ کیا ہے قرآن؟ قرآن مجید فرقان حمید کا 5واں پارہ سورہ نساء اور سورہ نساء کی آیت نمبر 83، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ، اور لوگ
قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یتدبرون القرآن، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دعوت دے رہا ہے قرآن میں غور و فکر کرنے کی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا، کسی اور کی کتاب ہوتی، تو تم اس میں بہت سارے اختلافات پاتے ہیں۔ وقت کی قلت ہے اور قرآن عظیم کی عظمتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانا ہے۔ قرآن ہمیں غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ قرآن میں غور کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں۔ کسی اور کا ہوتا تو یہ ہوتا کہ یہاں کوئی اور بات کہہ دی گئی، وہاں کوئی اور بات کہہ دی گئی، یہاں کچھ اور مطلب، وہاں کچھ اور مطلب، یہاں کسی چیز کو جائز کہا گیا، وہاں اسی چیز کو ناجائز کہہ دیا گیا، یہ ہوتا، اختلاف ہوتا قرآن میں۔ لیکن یہ شان ہے قرآن کی، پہ الف سے لے کر، قرآن کے الف سے لے کر، الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن دیکھ لیں آپ، کہیں بھی کسی معنی میں، مطلب میں اور ترجمہ و تفاسیر میں آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ جو بات پہلے کہی گئی وہی بات جو ہے آپ کو دیگر آیتوں میں بھی نظر آئے گی۔ علم و حکمت کا خزانہ، علم و حکمت کا سمندر، ایک ایسا سمندر جس کی کوئی تہ نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی لمٹ نہیں۔ اب یہ ہماری بصیرت و بصارت پر ہے کہ ہم قرآن سے کیا حاصل کر پاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ لوگوں میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ بولیے، 3 طرح کے۔ ایک گروہ وہ ہے جیسے مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں کہ سمندر کے پاس گئے تو ایسا ڈر ہوتا ہے، ایسا خوف ہوتا ہے سمندر کا کہ لوگ پیر گیلے کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، کنارے پہنچ کر کہیں لہریں نہ آ جائے، اپنے ساتھ بہا کر نہ لے جائے۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے سمندر کی سیر کرنے والوں کا۔ دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو تھوڑے پانی میں اتر کر اسی سے وہ گروہ لطف حاصل کرتا ہے کہ چلو ہم آئے تو کم از کم کچھ تو ہم نے سمندر کا فائدہ اٹھایا، کم از کم پیر تو گیلے کر لیے، پنڈلیاں تو گیلی کر لی، ہاتھ تو گیلے کر لیے، منہ تو ہم نے دھو لیا۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو غوطہ سر ہوتے ہیں، غوطہ لگاتے ہیں سمندر میں یا تو مچھلی پکڑنے کے لیے، اور کچھ ایسے بھی غواص ہوتے ہیں جو سمندر کی گہرائی میں اتر کر کوئی ہیرے بھی تلاش کر لیتے ہیں، موتی لے آتے ہیں، جواہرات لے آتے ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن کو پڑھنے یا سننے والوں کے 3 گروہ، 3 گروہ۔ ایک وہ ہیں جو پیر گیلے کرنا بھی نہیں چاہتے، قرآن رکھا ہوا ہے چھونا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے، پڑھنا بھی نہیں چاہتے، زندگی گزر جاتی ہے قرآن کو بغیر پڑھے۔ ایک گروہ وہ ہے جو کم از کم نمازوں میں آ کر قرآن سن لیتے ہیں، تلاوت قرآن کر لیتے ہیں، یا ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام چل رہا ہے تو قرآن سن لیتے ہیں، یہ ہوتے ہیں پیر گیلے کرنے والے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو قرآن کی گہرائیوں میں اتر کر پھر وہاں سے علم و حکمت کے موتی نکالتے ہیں، علم و حکمت کے خزانے نکالتے ہیں، علم و حکمت کے معنی، مطالب و تفاسیر نکالتے ہیں۔ اور وہ گروہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام احمد
دہلوی علیہم الرحمۃ والرضوان کا. تو ہمیں کم از کم ان تین گروہ میں سے کسی ایک کو بننے کی ضرورت ہے، یا تو کم از کم پیر ہی گیلے کر لیں. کسی ایک گروہ میں، چوتھا گروہ ہرگز نہ بنے جو قرآن کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے، قرآن کو سننا بھی نہیں چاہتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا رب کی بارگاہ میں. کیا کرے گا؟ سفارش. قیامت سے پہلے جو 10 بڑی بڑی چیزیں دنیا سے اٹھائی جائے گی نا، تو سب سے اخیر میں قرآن اٹھا لیا جائے گا. جہالت کی کثرت ہوگی، عرش اعظم کے قریب اس کو رب تبارک و تعالیٰ رکھے گا، تو قرآن سے جیسے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے ویسی آواز آئے گی. پوچھا جائے گا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو قرآن عرض کرے گا مولا تیرے بندوں پر تو نے کرم فرمایا، قرآن عطا کیا، لیکن اکثر و بیشتر تیرے بندوں کی تعداد ایسی تھی یا تو پڑھتے ہی نہیں تھے، اور جو پڑھتے بھی تھے عمل نہیں کرتے تھے. اور میرے آقا کا فرمان، قیامت کے دن قرآن جس کے لیے سفارش کر دے گا بخشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا. بخشش کی سفارش جس کے لیے قرآن کرے اس پر جنت واجب ہوگی. اور قرآن جس کے خلاف کھڑا ہو جائے قیامت کے دن، قرآن جس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا تو پھر کوئی چیز، کوئی عمل اسے جہنم میں جانے سے نہیں روک پائے گا. قرآن جس کے خلاف ہوگا. ہم اور آپ تو کیا ہیں؟ جس ذات پر قرآن نازل ہوا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، مولا قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہمارے خلاف سے آواز اٹھانے والا نہ بنا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفارش فرماتے تھے. قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ. کسی استاد کے پاس آپ نہیں گئے، حضور کا کوئی استاد نہیں، امی کہا جاتا ہے. امی کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی استاد نہ ہو، جس کا کوئی استاد نہ ہو. کچھ جاہل ایسے بھی ہیں جنہوں نے امی کا مطلب ان پڑھ نکالا. امی کا مطلب ان پڑھ. اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی بات وہی کہہ سکتا ہے جو خود ان پڑھ جاہل ہو، جو خود اجہل ہو. امی، ہم درود پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ، جس کا کوئی استاد نہ ہو. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استاد ہے کون؟ کس نے پڑھایا؟ کس نے سکھایا؟ تو آپ قرآن سے پوچھیں. قرآن ہمیں کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استاد اگر کوئی ہے، پڑھانے والا کوئی ہے، تو وہ ہے رب کی ذات. ایسی ایسی باتیں قرآن کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں تک پہنچائی کہ دنیا آج بھی حیرت میں ہے، آج بھی تعجب میں ہے، حیرت میں ہے. 18ویں صدی میں ایک سیاح سمندروں کی سیر کرنے والا وہ سمندر کی سیر پر نکلا تو اٹلانٹک انا ساگر کے حوالے سے بات جو ہے سائنسداں بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی، دھوپ نہیں پہنچتی، اندھیرا ہی اندھیرا. ایسا اندھیرا کہ کوئی اپنا ہاتھ بھی اگر دیکھنا چاہے تو ہاتھ نظر نہ آئے. ایک شخص پہنچا، تلاش کی اس نے وہ جگہ.
اور تلاش کرنے کے بعد اس نے دنیا کو بتایا کہ سمندر میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی، وہاں اجالا نہیں ہے۔ تو جب اس نے لوگوں کو بتایا، لوگوں تک بات پہنچی، تو علماء ربانین، اس زمانے کے جو علماء تھے، انہوں نے بتایا کہ آج جو بات تو تحقیق کر کے بتا رہا ہے، آج تحقیق کر کے جو بات تو بتا رہا ہے، جس بات کا دعویٰ کر رہا ہے، قرآن نے 1200 سال پہلے، یہ ریسرچ اس نے کب کی تھی؟ 18ویں صدی، تو 1200 سال پہلے قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے، بیان کیا۔ تو کہنے لگا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر ایسی بات ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی مجھ سے پہلے بھی کسی نے اس جگہ کی تلاش کی، کیا مجھ سے پہلے کوئی وہاں پہنچا ہے؟ قرآن کا ہے، درود پاک پر محبت کے ساتھ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 18واں پارہ، سورہ نور، اور سورہ نور کی یہ ہے آیت نمبر 40، سورہ نور کی آیت نمبر 40، اور اس آیت میں رب تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے اور کظلمات، یعنی سمندر میں ایک جگہ ایسی ہے، فی بحر، سمندر میں، لجی یغشاہ، جیسے لہروں کے اوپر لہریں ہیں، جیسے بادلوں کے اوپر بادل ہوتے ہیں، لہروں کے اوپر لہریں ہیں، موجن من فوقہ موج، موجوں کے اوپر موجیں ہیں، جیسے بادلوں کے اوپر بادل ہوتے ہیں، ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں، جیسے وہ پیاز ہوتے ہیں نا، آپ کھولتے جائیں چھلکے پر چھلکے، چھلکے پر چھلکے، چھلکے پر چھلکے نکلتے جاتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر یہ بات جو ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اذا اخرج یدہ، یہاں تک کہ کوئی ہاتھ اگر ڈال دے اپنا سمندر میں، وہاں تاریکیوں میں، لم یکد یرا، تو وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ قرآن عظیم فرقان حمید نے یہ بات پہلے ہی بیان فرما دی، تو اسے حیرت ہوئی، کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی سمندر کی سیر کے لیے گیا؟ لوگوں سے پوچھا کہ یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل فرمایا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً جس پر اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا، یقیناً وہ بڑے سیاح ہوں گے، بڑے بڑے سمندروں کے انہوں نے غوطے لگائے ہوں گے، سیر کی ہوگی۔ تو اس سائنس داں کو بتایا گیا کہ جس ذات پر اللہ نے یہ قرآن نازل کیا نا، وہ کبھی سمندر کی سیر پر بظاہر گئے ہی نہیں، بظاہر کبھی اپنی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ اب اور اس کی حیرت کی انتہا، تو کہنے لگا جو شخص کبھی اپنی 63 سالہ زندگی میں سمندر میں گیا ہی نہیں، کیسے پتا چلا اسے، کیسے اس نے جانا کہ سمندر میں ایسی کوئی جگہ بھی ہے؟ یقیناً پھر کائنات کو پیدا کرنے والے نے اسے بتایا ہوگا، دنیا کی تخلیق کرنے والے نے اسے بتایا ہوگا، کائنات کو پیدا کرنے والے نے اسے بتایا ہوگا۔ آج دنیا ریسرچ کر کے جو چیزیں تلاش کر رہی ہے، قرآن نے ہمیں 1400 سال سے زیادہ پہلے وہ چیزیں بیان فرمائی ہے۔ اب ہماری لاپرواہی یہ ہے کہ ہم یا تو قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے، اور قرآن اگر پڑھتے ہیں تو قرآنی مضامین کو سمجھنا نہیں چاہتے، اور قرآن کی گہرائیوں میں اتر کر جاننا نہیں چاہتے کہ آخر کیا ہے قرآن۔ اللہ کا احسان ہے قرآن،
اللہ کا احسان ہے قرآن، اللہ کا تحفہ ہے قرآن، اللہ کا انعام ہے قرآن، میرے آقا کا فرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر میری امت کی بخشش کی فکر نہ ہوتی، یا رب اگر اس امت کی مغفرت نہ کرنا چاہتا تو قرآن اور رمضان نہ عطا کرتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی بخشش کے لیے رمضان اور قرآن عطا فرمائے ہیں۔ انمول ہے، بے مثال۔ یہ صرف آپ اس کو جو ہے نا کاغذ کے اوراق نہ سمجھو مسلمانوں، آپ اس کو کاغذ کے صرف اوراق نہ سمجھو، یہ ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری بنائی، قرآن سے دور ہوئے، ہم نے قرآن سے دوری بنائی، سال بھر ہم اسے اونچائی پر رکھ کر اگربتی اور صرف لوبان کی دھولی دیتے رہتے ہیں، اور اس وقت قرآن نکالا جاتا ہے جب کسی کی روح نکلنے کا وقت ہو، نکلتی نہیں تب قرآن پڑھنے کے لیے اتارا جاتا ہے، یا مر جائے ہمارے گھروں میں کوئی تب اس کے اصحاب ثواب کے لیے قرآن کو کھولا جاتا ہے۔ قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے ہے، قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے۔ بے شک ایصال ثواب کیا جائے تو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن مردوں سے زیادہ قرآن زندہ کے لیے، زندہ کے لیے زیادہ ضرورت ہے قرآن کی، یہ وہ قرآن ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن میں نازل کی ہے وہ باتیں جس میں شفا ہے مومنوں کے لیے، جس میں شفا ہے مومنوں، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں آج جو حالات ہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف، یا بھارت کی ہی بات کر لیں، آئے دن نت نئے فساد جو ہیں اسلامی شعار، اسلامی نشانیوں کو لے کر کھڑے کیے جا رہے۔ ابھی لیٹسٹ جو ہے نا نیا وہ ہے اذان پر پابندی، نت نئے فتنے، معاشی طور پر سماجک بائیکاٹ کرنے کی سازش ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ لین دین مت کرو، تجارت مت کرو، کاروبار مت کرو۔ ایک مسئلہ نہیں، مسائل کا انبار ہے، ایک تکلیف نہیں، تکلیفوں کی نہ ختم ہونے والی جھڑی ہے، ایک آفت نہیں ہے، آفتوں میں گھرا ہے مسلمان۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کیا کریں، اکثر و بیشتر کہتے ہیں کیا کریں، کہاں جائیں۔ اللہ صوفیہ فرماتے ہیں، اور ان صوفیہ میں حضرت مولا کائنات کے خلیفہ حضرت حسن بصری بھی ہے۔ مسلمانوں، قرآن کے ہوتے ہوئے پھر کس دوا کی تمہیں ضرورت ہے؟ قرآن ہے تمہارے پاس، اور قرآن کے ہوتے ہوئے پھر کس سفارشی کی تمہیں ضرورت ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے پھر کس مددگار کی تمہیں ضرورت ہے؟ قرآن کو پڑھو تو صحیح، نہ بھی سمجھو تو پڑھو تو صحیح، نہ بھی سمجھو تو سنو تو صحیح، یہ رحمتوں کی بارش کی طرح ہے۔ بولو یار، یہ رحمتوں کی بارش کی طرح ہے، تم سمجھو نہ سمجھو، دلوں پر جو زنگ چڑھا ہے نا، یہ جو رحمتوں کی بارش ہے قرآن کے ذریعے، اس بارش سے دلوں پر چڑھے ہوئے زنگ کو رب ختم فرما دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہو تو بولیں، سمجھ میں آئے تب بھی پڑھو، نہ سمجھ میں آئے تب بھی پڑھو۔ اور ابھی تو سننے کے موقع ہے ہمارے پاس ماہ رمضان میں، سنو قرآن کو، پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس سے؟ یہ جو دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے نا، یہ بارش ہے رحمت کی، یہ رحمت کی بارش ہے، چڑھے ہوئے زنگ کو دھو کر آپ کے قلوب کو مزکا اور مصفا کر دیتا ہے قرآن۔ خوف پیدا ہوتا ہے رب کا، اور قرآن کی تلاوت کرنے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہے، بلاؤں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ہم نے کتاب صرف سمجھ کے رکھ لیا ہے کہ بس اوراق ہیں، اس پر کچھ لکھا ہوا ہے، بس نہیں، قرآن اللہ کا انعام ہے مسلمانوں۔ اس قرآن کو مٹانے کی، اچھا پھر اسی بات کو ریمائنڈ کر دوں کہ موجودہ حالات میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا جب راستے بند ہو جائیں، سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کریں، قرآن کو پڑھو، قرآن پڑھو، یہ
یہ کائنات میرے رب کی مرضی سے چلتی ہے، اس نے اگر دروازے بند کیے ہیں کھولنے والی ذات بھی اسی کی ہے، دروازے کھولنے والی ذات بھی اسی کی ہے، مصیبتیں اگر اس نے نازل کی ہے مصیبتوں کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے، بیماریاں بھی ہے شفا دینے والا بھی وہی ہے، دکھ دیا ہے دکھوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، دعائیں رد ہو جاتی ہے ادعونی استجب لکم کہہ کر دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی وہی ہے۔ مانو تو صحیح، ظالموں کے ظلم و جبر سے پریشان ہو، ظالموں کو کیفر کردار تک جس نے بادشاہت دی ہے نا ان ظالموں کو ان کی لگام کیسے کھینچنا ہے یہ فیصلے بھی وہی فرماتا ہے، ان کی لگام کیسے کھینچنی ہے یہ فیصلہ بھی وہی فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں بھاگو گے کہاں، بھاگ کر جاؤ گے کہاں، اور اب کے دربار میں آؤ اور اب کی پناہ میں آؤ۔ یہ ماہ رمضان، یہ ماہ رمضان اور یہ ماہ رمضان کا جمعہ لاکھوں کی اللہ بخشش فرما دیتا۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ماہ رمضان کی راتوں میں بھی کرکٹ میچ کے ٹورنامنٹ کرنے والوں ہوش میں آؤ، ماہ رمضان کی راتوں میں تاش کے پتے کھیلنے والوں ہوش میں آؤ، کیرم بورڈ پر اپنی راتیں تاریخ کرنے والوں ہوش میں آؤ، موبائل لگا کر بلوٹوتھ کے ذریعے سے گانے اور باتیں سننے والوں ہوش میں آؤ، اس سے برا وقت آنے کا انتظار کر رہے ہو۔ شاید آپ کو پتہ نہیں کہ کیا چل رہا ہے، مسلمان ہے نا، مسلمان بڑے کا گوشت کھا کر سمجھتا ہے کہ کون میرا کیا بگاڑ لے گا۔ ابے ہوش میں آ، دنیا تباہ کرنے میں تلی ہوئی ہے، یہ غفلت کی نیند جاگ سے دنیا برباد کرنے پر تلی ہے، پابندیوں پر پابندیاں لگانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور تو کہتا ہے کون میرا کیا بگاڑ لے گا۔ ہاں، خدائے قہار کی پناہ میں آ جاؤ، اسے راضی کرو، پھر کہو کہ رب کے ہوتے ہوئے کون میرا کیا بگاڑ لے گا، پھر کہو مصطفیٰ کریم کے ہوتے ہوئے کون میرا کیا بگاڑ لے گا، اور پھر کہو قرآن کو سینے سے لگا کر تمہاری صبح جب ہو تو قرآن سینے میں رکھا ہوا ہو، قرآن تمہاری زبان سے جاری ہو، قرآن تم کانوں سے سنتے ہو، پھر کہو کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن۔ یہ کافر یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، پہلے قرآن کے قریب آؤ، قرآن والے بن جاؤ۔ بڑی سازشیں دنیا نے کی مٹانے کی، لیٹسٹ میں حرامی ہے وہ دلی کا، سادھو کہتا ہے اپنے آپ کو سادھو کے بھیس میں شیطان، کہتا ہے یہ فلا 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 30-32 آیتیں قرآن سے نکال دو، یہ جہاد کی تعلیم دیتی ہے، تیرے باپ کا قرآن ہے جو نکال دی جائے گی قرآن کی آیتیں، یہ رب نے نازل فرمائی ہے، اور رب کی مرضی کے بغیر کوئی قرآن کی کسی آیت کو تو کیا زبر کو بھی نہیں ہٹا سکتا، زیر کو بھی نہیں ہٹا سکتا، نقطے کو بھی نہیں ہٹا سکتا۔ بڑے منصوبے، بڑی پلاننگ کی گئی قرآن کو مٹانے کی، قرآن کو ختم کرنے کی، لیکن قرآن تھا، قرآن ہے اور قرآن رہے گا۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا ادھر قرآن کا نزول، قرآن اتر رہا تھا، لوگوں نے اعتراض کیا یہ آسمانی کتاب نہیں بلکہ یہ جو محمد بن عبداللہ ہے نا یہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور لکھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آسمان سے نازل ہوتی۔ لوگوں نے جب اس طرح کی باتیں کی تو چیلنج کیا گیا، چیلنج کیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں جو ہم اپنے بندے پر نازل کرتے ہیں کہ یہ کسی بندے کا ہے، تو جاؤ تم بھی اس قرآن کی طرح فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ایک سورت بنا کر لے کر آؤ۔ اور بنی اسرائیل کی آیت 15 پارے میں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، تمام انسان اور جن جمع ہو جاؤ اور جمع ہو کر اس قرآن کی کسی ایک سورت کی طرح سورت بنا کر لے کر آؤ۔ عرب میں دستور تھا
جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعراء تھے، کوی تھے، وہ اپنا شعر لکھتے اور حج کے موقع پر کعبے کے صدر دروازے پر اس کو لگا دیتے تھے. وہ شعر جو ہے سال بھر ٹنگا رہتا، دوسرے سال لوگ آتے حج کے لیے، کسی اور شاعر نے اگر اس سے بہتر بات لکھی ہوتی تو بڑے بڑے شعراء مل کر فیصلہ کرتے تھے اور پہلا والا اتار کر اس کو وہاں لگا دیتے تھے. اللہ اللہ، جب سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اور 3 آیتیں اس میں جب یہ نازل ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر لگوا دیا کعبے کے دروازے پر، کعبے کے گیٹ پر لگوا دیا گیا. اب بڑے بڑے شعراء تھے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، تو نمازیں پڑھو اپنے رب کے لیے قربانی دو، ان شانئک هو الابتر. لگائی سورہ کوثر، بڑے بڑے شعراء تھے اور ہاتھ ٹیک دیتے، جواب نہیں تھا قرآن کا. آخر میں لوگوں نے مشورہ کیا اور ایک عرب کے بہت بڑے شاعر کو بلا کر کہا یار یہ شعر ہے نا، اس کے جواب میں تو کوئی بات لکھو، کب تک ہم شرمندہ ہوتے رہیں گے. تو اس سب سے زیادہ تجربے کار شاعر کی جب نظر پڑی تو پتہ ہے کیا کیا اس نے؟ آگے بڑھا اور اپنی طرف سے ایک اور جملہ بڑھا دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے آگے ایک جملہ اور بڑھایا، ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں، یہ بندوں کا کلام ہے ہی نہیں. ارے بشر کا کلام ہو تو جواب دیا جائے گا یہ خالق کا کلام ہے، اور خالق کے کلام کا بندہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ یہ خالق کا کلام. ما ھذا کلام البشر، دنیا نہ مٹا سکی یہ ناپاک پلید قسم کے لوگ قرآن پر پابندی کی بات کرتے ہیں. جو قرآن کاغذ پر لکھا ہو تم اس پر پابندیاں لگا سکتے ہو، جو قرآن سینے میں چھپتا ہو، جو قرآن سینے میں چھپتا ہو. رب فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. اور رب نے قرآن کی حفاظت کا کیسا بندوبست فرمایا. 8 10 12 14 سالہ بچوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ فرما دیا. مسلمان، یہ قرآن اللہ کا انعام. حضرت عبداللہ ابن مسعود سوکھا پڑا، لوگوں نے کہا کہ آپ کو سوکھے کی فکر نظر نہیں آتی. کہتے ہیں میں کیوں فکر کروں، میرے پاس قرآن ہے. میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، اور میرے آقا کی زبان سے میں نے سنا، جو لوگ گھروں میں عشاء کی نماز کے بعد یا راتوں میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں کبھی محتاجی نہیں آنے دے گا. اللہ کا احسان ہے قرآن. اور کئی ساری باتیں قرآن کے حوالے سے کہنے کے لیے مختصراً یہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ فرماتا ہے محبوب اس کتاب کی تلاوت کرے جو آپ پر نازل کی گئی. مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے حوالے سے جو لوگ قرآن پاک کو سننے کے لیے پہلی صف میں کھڑے رہتے ہیں، پہلی صف میں ایک ایک لفظ پر اللہ 100 نیکیاں عطا فرماتا، ایک ایک لفظ پر 100 نیکیاں. پھر اس کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں نیکیاں گھٹتی جاتی ہے. پہلی صف میں جو کھڑے ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سن سکیں، 100 نیکیاں. پیچھے کھڑے رہنے والوں کو 50، جو وضو کے ساتھ قرآن کو پڑھے ہر حرف پر 50 نیکی، جو بغیر وضو کے قرآن کو پڑھے یا سنے، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، یاد ہے زبانی تو پڑھ سکتے ہیں یا قرآن پر سن سکتے ہیں، تو بغیر وضو جو پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ پر 25 نیکیاں. اور پھر یہ ماہ رمضان والحسنۃ بعشر امثالها، ایک ایک نیکی پر 700 گنا تک اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. مسلمانوں قرآن کے قریب آؤ، یہ اللہ کا احسان ہے. قرآن یہ اللہ کا انعام ہے. قرآن یہ صرف کتاب نہ سمجھو، صرف کتاب نہ سمجھو، آپ کے ہر مرض کا علاج ہے قرآن، آپ کے ہر
इलाज भी कुरान। लिहाजा सबसे पहले माह रमज़ान जारी है, कुरान को पढ़ने और सुनने की आदत बनाएं। और इस माह रमज़ान में सबसे पहले हमारे यहाँ जो अदारा चलता है हुजूर गौसे पाक के नाम से, जो दारुल उलूम चलता है, यहाँ अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ये सारे रुतबे बाद में है, कुरान का हाफिज हो जाना सबसे पहले है। और सुनो, कुरान को याद कर लेने के बाद सीना कुशादा हो जाता है, जहन खुल जाता है। पहले हाफिज बनाओ फिर डॉक्टर बनाओ, पहले हाफिज बनाओ फिर वकील बनाओ, पहले हाफिज बनाओ फिर टीचर बनाओ, पहले हाफिज बनाओ फिर इंजीनियर बनाओ, पहले हाफिज बनाओ फिर प्रोफेसर बनाओ। अल्लाह ताला कुरान की बरकत से बेमिसाल डॉक्टर भी बना देगा। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं माह रमज़ान में ज़कात से, सबसे पहले अपने यहाँ के इदारे का सपोर्ट और ताउन करें। रब की बारगाह में दुआ है हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। जिन हज़रात